الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تمہارے پاس کوئی عظیم الشان رسول، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اس تعلیم کے ساتھ جو نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے آئے ہو. وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع آیت نمبر 87 اور 88 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بنی اسرائیل کے عہد شکنیوں کا بیان ہے. اس سے قبل آپ حضرات نے ان کے 2 وعدہ خلافیوں کے تذکرے سنے. پہلا آیت نمبر 83 میں کہ جب ان سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. اس وعدے سے وہ پھر گئے
دوسرا وعدہ فرمایا کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس میں ناحق قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر لڑائیاں لڑیں اور ایک دوسرے کا ناحق قتل کیا۔ آج کے سبق میں ان کی تیسری عہد شکنی کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، لیکن بنی اسرائیل نے ہر رسول کا انکار کیا، ہر اس بات کا انکار کیا جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی۔ جس بات کو ان کی جی قبول کرتے تھے اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور جو انسان کی خواہشات کے خلاف ہو اس بات کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ فرما برداری اور اطاعت تو اس بات کا نام ہے کہ جی چاہے یا نہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور مسلسل بھیجے ہم نے، لگاتار بھیجے، پے در پے بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول۔ مفسرین فرماتے ہیں کم و بیش 4000 رسول آئے بنی اسرائیل میں جو تورات ہی کی دعوت کو آگے مزید پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہاں تک کہ بات عیسیٰ ابن مریم تک جا پہنچی علیہ الصلاۃ والسلام۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے البینات معجزات عطا فرمائے۔ بین واضح دلیل جس کا انکار نہ کیا جا سکے، مراد معجزات۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ۔ معجزات عطا فرمائے اور روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی۔ اس کے معجزات پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد روح القدس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ آپ تیسرے پارے میں جائیں، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، صفحہ نمبر ہے 51۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 51، آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45 سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 51۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم، اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اس کی طرف سے عطا ہوگا، نام اس کا عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور رب کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، پچھلی عمر میں، بچپن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور پچھلی عمر میں تو ہر بندہ کلام کرتا ہے۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ بھی کلام فرمائیں گے۔ فی المہد وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی کلام کریں گے اور پچھلی عمر میں بھی کریں گے، ومن الصالحین، اور برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، رب انا یکون لی ولد، اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، قال کذالک اللہ، فرمایا اسی طرح اللہ کر دے گا۔ یہ کاف ہے لبیان الکمال،
اللہ کے کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے قال کذالک اللہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ کر دے گا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر دے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، پس بے شک وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ واضح دلائل کون سے تھے اب سننا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اسے تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ انجیل تو خود ان پر نازل ہوئی اور تورات کا بھی اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ ان کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی طرح معجزاتی طور پر پھر رسول بنے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا فرمائے، وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ بیان کرتے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی؟ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی حیت، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پس پھونک مارتا ہوں میں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ بن جاتا ہے سچ مچ کا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کس کے حکم کے ساتھ؟ یہ ہے معجزہ جو واضح دلائل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اور آگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، پیدائشی نابینے کو، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے۔ یہ ہیں معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح دلائل عطا فرمائے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر کے چھوڑتے ہو اپنے گھروں میں یہ ساری باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ واپس آئیے جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے۔ البینات کی کچھ تفسیر وہاں پہ بیان ہوئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اور پڑھ دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دوسری بات ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ۔ کیسے تائید کی؟ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی جبرائیل علیہ السلام آئے، مریم علیہ السلام کو آ کر بشارت سنائی، تفصیل موجود ہے سورہ مریم میں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ مریم علیہ السلام ڈر گئی اور انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کہا انما انا رسول ربک، میں رب کا فرشتہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، میں تجھے بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں اور تم مجھ سے پناہ مانگ رہی ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جیسے بھی ہم نے یہاں پہ سنا ہے، کہا ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آواز دی، سورہ مریم میں ہے، چونکہ وقت تھوڑا میں آیتیں سنا دیتا ہوں۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، جبرائیل علیہ السلام نے پھر بلایا مریم علیہ السلام کو، اللہ تحزنی، تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا خشک تنا
اس کو حرکت دے اور اس کو جھنجھوڑ، تو ساکت علیک رطبا جنیا، یہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فکلی واشربی وقرری عینا، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، اور معصوم عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی بندہ تو دیکھے اور تو اس سے پوچھے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو چپ کر جانا، پھر آگے اللہ خود انتظام چلا لے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پہلے دن تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی تائید پہلے دن تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی ولادت کے وقت بھی وہاں موجود تھے، اور مریم علیہ السلام کو تسلی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عروج پر پہنچی، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اور جب بھی مخالفت کی، جزاک اللہ، میرے ساتھ بھی اللہ کی تائید پر شامل ہوگی، تو مخالفت ہوئی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، یہی بنی اسرائیل، اور پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ سولی تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا، تو یہ دوسری تائید ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی۔ اور قرآن بیان کرتے ہیں 6 پارے میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پہ لٹکا سکے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے شبہ پڑ گیا۔ اب شبہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا تھا نا، اس کی حیت بن گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اب جناب انہوں نے سمجھا شاید یہی عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ ان کا اپنا ہی آدمی تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا کہ لٹکاؤ اس کو سولی پہ، وہ بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ نہیں بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تمہارا ہی اپنا ہی آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا تو پتر لگنا ہے ساڈا، انہوں نے پکڑ کے جناب لٹکا دیا اس کو سولی پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں حفاظت فرمائی عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، خصوصی نصرت فرمائی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ۔ روح القدس کا معنی جبرائیل امین، یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنے لگے نا، تو آپ نے فرمایا اے حسان پڑھ شعر ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تیری مدد کرے گا جبرائیل امین کے ذریعے۔ اور حسان نے آگے شعروں میں بھی کہا وفینا جبرائیل و رسول ربنا، ہمارے بیچ میں جبرائیل بھی موجود ہے جو ہمارے رب کا رسول ہے، تو اس کا ذکر بھی کیا۔ تو نبی پاک نے روح القدس فرمایا، حسان نے آگے جبرائیل فرمایا، تو معلوم ہے روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو جبرائیل علیہ السلام، باقی ہر نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا تو خاص تعلق تھا، وہی لے کر آیا کرتے تھے، تو وہی تعلق خاص بھی مراد ہے۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی اور ان کے اٹھائے جانے کے وقت بھی خاص ایک تعلق تھا جبرائیل علیہ السلام کا، اس لیے اللہ نے یہاں پہ اسپیشل ذکر کیا۔ ویسے تو ہر نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا ایک تعلق تھا، وہ اللہ کا حکم اور وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ آگے جی، لیکن فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ہم نے اور کئی رسول بھیجے، بالآخر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن جو بات تمہارے جی کے خلاف تھی تم نے نہیں مانا اس کو۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب بھی تمہارے پاس کوئی عظیم الشان رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس حکم کے ساتھ جو نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھا، استکبرتم، تم نے تکبر کر دیا، تم نے کیا کیا؟ تکبر کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے آئے ہو۔ کئی نبیوں کو تم نے جھٹلایا اور کئی نبیوں کو تم نے شہید کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ جیسے آج ہماری حالت ہے امت مسلمہ کی کہ جناب جو حکم پسند آیا وہ عمل کر لیا، جو نہیں آیا بس اس کو ڈنڈی مار لی اور تعویل کر لی۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ تو تھے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، ان کی حالت کیا تھی؟ جس طرح کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے بڑوں کے حالات تھے جو پہلے تم نے سنے۔ اب وہ جو یہودی تھے مدینہ کے، نبی پاک آیتیں پڑھ کے سنائیں، وہ کہیں جی ہمارے دل پردے میں ہیں،
یہ تم جو پڑھ کے سنا رہے ہو نا، یہ ہمارے دلوں پہ اثر کوئی نہیں کرتا، آپ سنائیں یا نہ سنائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، ہم بڑے پکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پردے نہیں ہیں، یہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کی کیا پڑی ہے؟ ہاں، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دل تو پردے میں ہیں، غلف غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ نے ان پر کیا کر دی؟ لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا دل پردے میں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ لعنت پڑی ہوئی ہے ان پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور غلف کا معنی ایک اور بھی ہے جو مفسرین نے کیا ہے، وہ لام کے اوپر ساکن نہ اور لام کے اوپر اگر پیش ہو غلف، تو پھر اس کا معنی ہے بھرا ہوا برتن، کوئی برتن جو بھر جائے نا، فل ہو جائے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے دل بھرے ہوئی ہیں، پھر معنی دوسرا یہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہم تو بادشاہ پہلے سے ہی بڑے عالم ہیں، ہم تو علم کے بادشاہ گھڑے ہیں، ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئی ہیں، ہمیں اور مزید کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بھرے ہوئی نہیں ہے، اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور تمہیں آگے نخرے چڑھے ہوئے ہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان جو اپنے علم پر ناز اور تکبر کرے نا، اور کہے کہ مجھے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں بادشاہ، میں تو بڑا عالم ہوں، فرمایا یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، کہ اپنے آپ کو بندہ بہت بڑا عالم سمجھے، مجھے تو سننے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو ترجمہ سننے کی ضرورت نہیں بادشاہ، مجھے تو پتہ ہے سارا کچھ ہی، میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی ہوئی ہے، آیات الہیہ سے اس لیے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو بھرے پڑے ہیں علم سے، یا ہمارے دل تو پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ان پر کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ان میں بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان لایا، اکثر لوگ ضد پر ڈٹے رہے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آدمی بے شک وہ کفر میں ہو لیکن ضد پر نہ ہو نا، اس کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے، اور ایک کفر پر بھی ہو اور ساتھ ضد پر بھی ہو کہ میں نے نہیں ماننا، اور میں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی کا محتاج نہیں، پھر جا جو نہیں ماننا تو نہ مان۔ تو یہ وہ بد نصیب قوم تھی جو جان بوجھ کر ضد پر ڈٹی ہوئی تھی، اور اسی لیے غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے کہ یہ غضب کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، آیا جب بھی ان کے پاس عظیم الشان رسول اس چیز کے ساتھ جو نہ چاہتے تھے ان کے نفس، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کر دیا، ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے آئے ہو، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا دل ہمارے پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے ان کے کفر کے بس سبب، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان